وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30، اور اس آیت کو نا بہت غور سے اور دھیان سے سن لیجئے۔ کیا آیت ہے؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر شخص جو بھی اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا من سوء برائی میں سے۔ آخرت میں ہر انسان جو کوئی بھی اس دنیا میں اچھا اور برا عمل کر رہا ہے وہ اپنے سامنے اس کو حاضر پائے گا۔ کوئی بھی کام اچھا کیا یا آپ نے برا کیا وہ وہاں پر موجود ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں، اور آپ کے آگے حاضر کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا حاضر کیا جانا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میں آپ کو کہتی ہوں ایک ایکسپیریمنٹ کریں۔ جب آپ بہت شدید غصے میں ہوتے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں، بہت چیخ چلا رہے ہوتے ہیں نا غصے میں، ہم سب کی زندگی میں ایسے کمزور لمحات آتے ہیں۔ کبھی کسی کو کہیں کہ آپ کی آواز ریکارڈ کر لے اس وقت، یا آپ کی مووی بنا لے چھپ کے، یا جب آپ بچوں کو بہت شدید طریقے سے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں غصے میں تو آپ کی کوئی مووی بنا لے، کچھ عرصے کے بعد نا آپ کو وہ سنوائی جائے، تو آپ اس کو کیا سننا چاہیں گے؟ یعنی وہ آپ کا ایسا لمحہ جو کہ شرمندگی کا باعث ہے آپ کے لیے، بعد میں آپ کہیں گے کہ اس کو تو سنواؤ بھی مت مجھے۔ کوئی اگر آپ کو سنائے نا کہ تم ایسے چیخ رہی تھی، سنو ذرا، ایسے بد اخلاقی کر رہی تھی، تو آپ کہیں گے کہ اس کو بند کر دو، اس کو میرے سے دور کر دو، اس کو چھپا دو لوگوں سے، اس کو مت سامنے لے کر آنا۔ تو آپ سوچیں کہ جو کام غلط ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا، یعنی اس کی ویڈیو چلا دی جائے گی آپ کے سامنے، یہ دیکھو یہ تم کر رہے ہو۔ تو انسان کیا کہے گا؟ یہ سنیں، تودو، وہ چاہے گا، لو کاش، ان بینہا، اس کے درمیان، و بینہو، اور اس کے عمل کے درمیان، امادم بعیدہ، فاصلہ ہوتا دور کا، یعنی اتنا وہ شدید شرمندگی کا وقت ہوگا کہ انسان کہے گا کہ اس عمل کی جزا جو ہے نا وہ تو کسی طرح ٹل ہی جائے، مجھے میرے سامنے نہ آئے یہ عمل۔ سوچیں نا ذرا آپ کہ کتنی بے فکر، اصل میں بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا ہم سوچیں نا، خود اپنی زندگی پہ ہم غور کریں، ہم لوگ کتنے بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سوچیں صحابہ کرام کس قدر رویا کرتے تھے۔ جب میں نے سیرہ پڑھی نا تو میں اتنی حیران ہوئی کہ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، وہ آنسوؤں سے تڑپ تڑپ کے روتے ہوتے تھے آخرت کو سوچ سوچ کے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ، ان کو جنت کی بشارت تھی، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مگر وہ کہتے تھے جنت میں سارے بھی لوگ چلے جائیں، ایک بندہ رہ جائے نا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ سوچیں وہ کس طرح سے آخرت کے بارے میں خوف زدہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے قبرستان میں جا کے اتنا رویا کرتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام کو بتایا کہ اگر میں یہ بتا دوں نا تم لوگوں کو دکھا دوں کہ اس وقت قبروں میں کیا ہو رہا ہے ان کی، تو یاد رکھو کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی کوئی اپنے پیارے کو پھر قبر میں نہیں اتارے گا، کیونکہ آخرت کا پہلا مقام جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، اور قبر میں جو جو کچھ ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں یا تمہیں پتہ چل جائے نا ابھی، تو تم اپنے پیاروں کو نا دفنانا بند کر دو، کہ اپنے مردوں کے قبروں میں نہیں ڈالو گے تم لوگ پھر۔ یعنی وہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ دیکھیں نا یہ ایک جملہ جو ہے یہ ہماری زندگیوں سے مجھے لگتا ہے غائب ہو گیا ہے، ہم کتنی بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نافرمان کو بھی وہ معاف ہی کرتا چلا جائے گا، اس کا یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے اللہ شفقت کرنے والا ہے کہ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے،
اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ کہ وہ ہمیں ابھی سے بتا رہا ہے کہ تمہارا معاملہ کیسا ہوگا۔ سوچے نا، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اینڈ میں جا کے آپ کے ساتھ کیا بیتے گی تو کتنا زیادہ نقصان ہو جائے ہمارا۔ اللہ اس لیے شفقت کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں ابھی سے بتا رہا ہے کہ اپنے اعمال جو ہیں وہ بہتر کر لو۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت جو ہے وہ لازم کر رکھی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر بھاری رہے گی، لیکن وہی بات ہے کہ فرما بردار لوگ اور نافرمان لوگ ایک درجے میں نہیں ہوں گے۔ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ جن لوگوں نے اللہ کی جو ساری زندگی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان دونوں کا انجام برابر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بہت عدل اور انصاف کرنے والا بھی ہے نا۔ تو یہ آیت بہت ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم سب لوگ جاگ جائیں اور اپنی اپنی زندگی کو چیک کریں کہ کہاں کہاں ہم لوگ ابھی بھی کمزور ہیں، اور پوری کوشش کریں اپنی زندگی کو مکمل طور پر قرآن کے مطابق ڈھال لیں۔ جیسے جیسے قرآن تربیت کرتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے سپورٹ کر دیں، ویسے ویسے اپنی زندگی میں عمل کرتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔